ختم نبوت تے بھی جڑی سازشاں ہو رہی ہیں انہاں دا علاج صرف ایک ہی ہے. میں تہاڈے سامنے حدیث پاک پڑھن لگا ساڈی ذلت کدوں ختم ہوئے گی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہیں سمیعت رسول اللہ ہے, میں رسول اللہ نے فرماندیاں سنیا. آپ فرما رہے سی اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتی ترجعوا الی دینکم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں سنو کہتے ہیں جی پاکستان پوری دنیا میں سانو قرض دے دے نا تو کچھ نہیں پاکستان دا بننا. امریکہ نہیں, امریکہ دا پیو بھی آ جائے ساری مدد کوئی نہیں کر سکتا. اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا اور اسلام دا دستور ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ, مدد صرف ادھر سے آئے گی. مدد صرف ادھر سے آئے گی. امریکی بیڑے ہمیں نہیں بچا سکتے, بلکہ ان چیزوں پر تعجب کرنے سے ویسے بھی نقصان ہو جاتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین. فرمایا میرے حبیب تواڈے غلاماں نوں اس دن کی ہو گیا, انہاں اپنے مجمع ویکھ کے تعداد ویکھ کے حنین والے دن وہ کہنے لگے اج کی ہونا ہے. میرے حبیب ہے تنین اللہ نے ہر مقام تے تواڈے غلاماں دی مدد کی تھی. یہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ساری قوم جڑا نے اجے متحمل نہیں. انشاءاللہ تسی لبیک دے نعرے نال تکڑے ہوو. اس نعرے نہیں بڑی دور گونج پہنچ گئی, یہ بڑی دور گونج پہنچ گئی اس دی. وہ کہندے یار وہ لبیک کہہ کے پوری امت کھڑی ہو گئی تے تسی کدوں کھڑے ہونا. اے بہت سارے تھلے اختلافات رہ گئے, امت بہت اگے نکل گئی. باقی جڑی منافقت ہے وہ تو پھر ہر جگہ رہندی, وہ خیر القرون حضور دی ظاہری حیات میں منافق موجود سن. انہاں دی تعداد کتنی سی؟ حضور 1000 بندہ لے کے آ رہے سن میدان احد دی طرف, 300 منافق علیحدہ ہو گئے. کتنے فیصد بنتا ہے؟ 33% بنتا ہے. ہاں جی 300 بندہ این اس ٹائم جب رسول اللہ دے 70 واری تلوار نال حملہ ہو رہے سی میدان احد وچ. منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ رہے تھے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, میں ہمیشہ یہ گل یاد رکھنا. منافق کی آپ نے حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, منافق مسجد بنا رہے تھے. یہ گل یاد رکھنا. جب تم سمجھو نا کہ حضور کی عزت آبرو ختم نبوت تو ہٹ کے کوئی بندہ کام کر رہا ہے, پھر سمجھ لینا وہ نسل آج بھی جاری ہے. اس سے بڑا کائنات میں کیا کام ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا؟ ہمیں بھی وہ بتاؤ کہ ناموس رسالت سے ہٹ کر کون سا اسلام ہے, وہ ہمیں بھی بتاؤ. انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, بس یہی کائنات میں ایک بات ہے. انہیں جانا سارے آخر تک بھائی, انہیں جانا. ہاتھ چوک کے شیرو اجے تے تسی سمندراں وچ گھوڑے پانے, اجے تے برما دیاں چیخدیاں بچیاں نوں چپ تسی کرانی, کشمیر تسی آزاد کرانا ہے. این کر کے نعرہ لاؤ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, اور بس انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. اور کوئی مقصد کوئی نہیں. تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عندہ جلی اللہ شفا بھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ بھی رہے ہیں. حضور کو یہ بھی پتا ہے میرا امتی کیا سوچ رہا ہے, یہ نیت کیا کر کے گیا ہے. ہم نے کہا جی ہم تو آ بیٹھے, اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں, ہم تو آ بیٹھے. غازی تنویر کہتا ہے یہی تو امتحان ہے تنویر, یہی تو امتحان ہے تنویر, کس نے کس کو خوش کرنا. یہی تو امتحان ہے. ہاں جی بس کہ کس نے کس کو خوش کرنا. بس ساڑھا لبیک دا نعرے دا مطلب ہی حضور اسی آ گئے. اجے تے ساڑھے نال 15 تو 25 سال دے بچے تے سارے جمع ہو گئے. باقی تے ہیں نا جڑے 15 تو 25 سال دے جوان ہیں وہ تے سارے لبیک دے نال ہیں. ہاں جی بالکل, انہاں ہی سمندراں وچ گھوڑے پا دینے, پکی بات ہے. انہاں روندیاں برما دیاں بچیاں نوں جا کے کہنا محمد بن قاسم کے وارث آ گئے. کشمیر دی بچیاں نوں کہنا او نور الدین زنگی کے وارث آ گئے, صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے, شہاب الدین محمد غوری کے ماننے والے آ گئے, التمش والے آ گئے, شیر شاہ سوری والے آ گئے, غزنوی کے مجاہدین آ گئے, کشتیاں جلانے والے طارق بن زیاد کے ماننے والے آ گئے, موسیٰ بن نصیر والے آ گئے, یوسف بن تاشفین والے آ گئے, آ گئے, آ گئے, آ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. پتہ لگے کہ جتنی سازشاں ہو رہی ہیں تواڈے نعرے نال ہی ڈھڑیاں ساریاں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ جنہ جنگل بھی گزرے, جنگل بھی کینسن جنے تے آج ہی گزرے, این کر کے گڑی بھی کہے گی آج ہی جنیا نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور ساری زندگیاں کا مقصد کہ مار تینج بھی جانا ہے, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. لبیک دا نعرہ تھا اس دن مزہ آنا ہے کہ ایک کسی نے کمانڈے نا اپنی نیکیاں تے باز آ جائے, اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی.
اس واسطے اسی تانوں غلط راہ نہیں لا رہے. وہ دن تے انبیاء تے رسول بھی کہتے ہیں کہ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اور کہیں جاؤ. وہ دن حضور ہی فرمان گے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيده ولواء الحمد يومئذ بيده. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت حضور فرماتے ہیں اس دن میری ہوگی. وہ دن پھر لبیک دا نعرہ جڑے اج گونگے بن کے بہندے نا یہ سیاسی نعرہ ہے، اسی اس نے کہنا ہے تو آج مذہبی لا پیچھے ہٹ. آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے. آج یہ سیاست ہے، آج حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے، میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں یہ سیاست ہے، میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے، میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے کوئی سیاست ہے. جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے، حضرت حسان جب تک حضور کی نعت پڑھتے تھے نا منبر پر، حضور خود منبر بچھاتے تھے، فرمایا حسان اور میرے دشمنوں نے جواب دے. تو میرے آقا و مولا فرمانے سے ان اللہ یؤید حسانہ بروح القدس ما ینافق او یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان منبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا رہتا ہے، اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو ایک عجیب بات ہے. نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، سمجھا، حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے، حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. تو مولا علی کی فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین سے مور نبوت کتنے آپ کی موجود سی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسروبة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأوا بداهة هابه ومن خالته معرفته أحبه يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله. حضور دے دوویں مبارک کندھیاں دے درمیان مور نبوت تھی، اس لیے کہ حضور آخری نبی. راوی کون ہے؟ مولا کائنات. مولا کائنات فرماتے ہیں جنہیں دوروں ویکھیا انہیں کہا کون ہیں، جدوں قریب آیا تو پھر کہنے تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، میں ہو جے کوئی نہ ہو. بس اسی انہاں دی شانہ بیان کرنے ہیں. اور یہ بھی کوئی پریشانی اگر کسی تو لاکھ واری ہوے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. لبیک دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی سیاسی ہو گیا، مسجد کے سپیکر بھی سیاسی ہو گیا، سورہ انفال بھی سیاست ہو گئی، سورہ توبہ بھی سیاست ہو گئی. تو پھر دسو اسلام کیڑے پاس کھڑا؟ ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی لاؤ تاکہ تانوں کوئی. اقبال کہندا اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے تو شوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی. ہاں جی کیوں جی اسلام کدھر گیا؟ اسلام کدھر گیا جی برکت نہ تانوں پاکستان ملے، جی برکت نہ تانوں اللہ نے اتنی عزت دیتی. نہ ٹی ویاں تے تانوں کدی اللہ دا نام یاد آیا، نہ رسول اللہ دا کدی نام یاد آیا، نہ کدی تسی اسلام دا شکر ہی ادا کدی نہیں کیتا. یا اللہ تیرا شکر ہے اسی مسلمان ہاں. مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں بھائی؟ تے مسلمانی دا نام ہی کوئی نہیں بھائی. اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال نال ساڈا گل کر لو بہ کے. میں اقبال نال میں تے ایک شعر پڑھ کے ایک ربائی پڑھ کے دسی سی اور ایک ٹی وی والے میں کہتا ترجمہ کرا دیں. مولوی خادم سخت باتیں نہیں کرتا، اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. مودی بھی سانو کہے دہشت گرد، یہ بھی دہشت گرد. دسو یار اسی جائیے کہ مودی نو تے درد ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی دا وارث ہے جنہاں ساڈا سومناتھ دا مندر توڑیا. اور دسو مودی نو تے درد ہوے تانوں کیڑا درد ہے میرا؟ مودی نو تے درد ہونا چاہیے، ٹرمپ نو بھی ہونا چاہیے کہ خالد بن ولید دے غلامن جنہاں کیسر و کسرا دے دروازے کھیڑے، جنہاں 2 سپر پاوراں ڈھائیاں
یہ تے ٹرمپ نو درد ہوے، برطانیہ دے سورا نو درد ہوے، کینیڈا دے سورا نو درد ہوے، یہ تے منن والی بات ہے۔ یہود و نصارا میرے خلاف گل کرن، ہندو میرے خلاف گل کرے، بت مت میرے خلاف گل کرن، میں برما دے مسلماناں دے نال کھڑے ہاں، لیکن تسی دسو کہ میرے اوتے پھل سٹن دا نام دہشت گردی ہے؟ 92 بندے تے میں جدوں آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا بھائی، وہ جس گڈی وچ میں سی اودے تے پھول سٹے گئے، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے یہ پھول پھینک گئے انہوں نے۔ نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر خواب افدندہ ناب۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، پھر انہاں دے شیراں دے دل بھے پاندے، ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود، کاروبار اس چوں صلاۃ بے امام۔ اقبال کہندا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا، دوسرے قیام وچ ہوندا، تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی۔ ہاں جی، آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ۔ اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزت بھی نیلام کر دیندے، وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیندے، جڑے امریکہ دی ہاتھ دھیاں بیچیاں ہون او مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کیویں رہا کرا سکدے نے؟ انہاں کی رہا کرا سن؟ اقبال کہندا انہاں اپنی عزتاں بیچ دیندے تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ، وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کردے۔ ایک جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہے۔ اقبال کہندا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہے۔ اقبال کہندا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا، مصر وچ بغاوت ہو گئی، کہیں جفا پا کے دوویں جوان جدوں ملے نا صلاح الدین تے نور الدین صلیبی فوجی، یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلماناں تے ہو جڑے ہوندے۔ ہاں جی، جوانے خوش گلے رنگی کلاہے۔ اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی، مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے۔ جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ، بمکتب علم میں شیرا بیا میسر ناشد برگے کاہے۔ اقبال کہندا پھر سکول چلا گیا، اوتھے بھیڑا دی تعلیم پڑھ کے آ گیا، اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں آخر رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟ اتنے رب حق فرما رہا تلوار میں، اتنے تلوار کی نفی ہوندی جی، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ تو آنے گل بھی میں دوسری کر دیواں، لیکن کہندے نے صوفیاء نے اسلام پھیلایا تے تلوار دا کوئی تعلق نہیں، جتھے بھی صوفی آیا اودے پیچھے نال تلوار آئی۔ یاد رکھنا داتا صاحب لاہور آئے تے پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی سی۔ ہاں یہ گل یاد رکھنا۔ تسی میں دسو پاکستان ملک اسلام دا، مسیداں میں مولویاں نو نہیں رہن دیندے، کہ مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی، آج آپ نے سیاسی بات کر دی۔ کمیٹیاں دا حال جڑا تسی دسو بھائی ہندو داتا صاحب نو کیویں بین دیندے سن لاہور؟ آج تے اسلام دی گل مسیت مسلمان نہیں کرن دیندے، کہندے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی۔ حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی، حضور نے حکومت نہیں کی تھی۔ تے میں حجت الوداع دا سارا مینوں خطبہ یاد ہے، میں پوری بین الاقوامی حضور سارے دستور حجت الوداع دے موقع تے دس کے گئے، فرمایا میری امت نے انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے۔ کیوں جی؟ عورتاں تے حقوق حضور دس کے گئے، مرداں تے حقوق حضور دس کے گئے، بین الاقوامی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے۔ حضور نے تو یہ سارے مٹا دیے، ہاں جی حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے۔ آج یہ تو بین الاقوامی حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی۔ میں گل جڑی کرن لگا ذرا سمجھنی، آج مسیح حق گل کوئی نہیں کرن دیندا، تے ہندوؤں دے آ کے تھے جناب چوراہے وچ داتا صاحب بیٹھ کے اسلام دی گل کیویں کیتی؟ داتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے؟ انہاں نوں پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی، جے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا۔ ہاں جی عید و قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن۔ اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ اس واسطے ساڑھے آقا و مولا خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے، 27 جنگاں میں حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے۔ میں تے ایک اور گل بھی کر جاواں، حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی نا میدان احد وچ، حضرت زبیر بن عوام کہندے مینوں حضور نے نہیں دیتی، اور صحابہ نے منگی حضور نے انہوں نے نہیں دیتی۔ ابو دجانہ آئے تھے، فرمایا یہ کون لے گا تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ عرض کی حضور مجھے دے دیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضور تو فرماتے اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ عرض کی یہ مجھے دے دیں۔
جب رسول اللہ کو تلوار لے کے چلے نہ تھے ان الذی آذنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ کو مدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. اینج چلے میں ٹھیک ہوندا نا تو میں تانوں چل کے سٹیج دکھانا تلوار پکڑ کے ابو دجانہ اینج چلے اینج کر فرمایا آج میں نے رسول اللہ تلوار دیتی جتے بہت ساری کھجوراں کٹیاں سن میں آج وعدہ کیتا پچھلی صفاں کدی بھی نہیں کھڑے ہونا ہن اللہ رسول دی تلوار نہ اللہ رسول دے دشمن نوں وڑدیا رہنا. میرے آقا نے نہیں فرمایا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے تو مارنے کی باتیں کرتا ہے. تلوار جب خود دے رہے ہیں تو پھر کیا مطلب تھا اس بات. توجہ حضرت زبیر بن عوام کہندے جتھوں بھی ابو دجانہ گزرے وہ صفاں دیاں صفاں الٹاندے چلے گئے. کہندے او میدان پہاڑ جڑا سی نا عہد شریف والا کہندے اودے قریب گئے تو عورتاں بیٹھی ہوئی سن جنہاں وچ حضرت ہندہ بھی سن بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئی ہیں. کہندے اینج میں تلوار چاہیے نا اینج کر کے تو پھر میں کہ نہیں رسول اللہ دی تلوار نہ زنانی نہیں مارنی. فکرے تو ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لها فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار کے ساتھ عورت کو مار دوں. تسی اج سانو امن دے درس دیندے ہو. آج کفر سانو نظام سکھانا چاہتا ہے جنہاں مسلمانہ بچیاں حاملہ بچیاں دے وچ جناب پیٹ پھاڑ کے بچے تساں بچیاں نے جناب کباب بنا کے کھادے. اسلام دی تو اٹھی ہوئی تلوار عورت تو پیچھے ہو گئی. حضور دے دشمن اتنے بیٹھے تھے لیکن فرمایا نہیں حضور دی تلوار نال عورت نو نہیں مارنا. آج لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں دین کی جناب دسو جی یورپ والے گل کرن دے کوئی قابل ہیں ساڈے نال لیاؤ مثال کائنات ہے جو جی کہ دشمن عورتاں بیٹھی ہون تلوار اٹھی ہوئی کدی واپس آ جائے تو سانتے عورتاں نو گھروں کڈ کے جڑی ظلم کشمیر وچ ہو رہے ہیں او تے ناقابل بیان ہیں. میں تو سندا بھی کوئی نہیں میں کوئی سنانا چاہے بھی سی تو میں کہنا بس کرو یار یہ صرف استغفر اللہ ہی میں پڑھ سکدا نا یا تو میں تلوار لے کے اوتھے پہنچ جاواں. پھر ایتھے 1 گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی جے نور الدین زنگی تے محمد بن قاسم جیسی کوئی غیرت اندر ہوندی تے آج 35-40 دن ہو گئے دسواں ساڈے گھراں وچ کتنی روٹیاں پئی ہوندیاں کھان واسطے پانی کتنا ذخیرہ ہوندا. قیامت نہیں گزر گئی بغوزہ کشمیر تے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اقبال کہندا من عظیم پیش ندانن کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختان. اقبال کہندا میں تینوں دسنا اقوام متحدہ کیویں کہندا میں اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک انجمن بنائی اور قبراں تقسیم کر لیاں. تو اس قبر تو کفن کڈ لے میں اس قبر جو کفن کڈ لے. تو افغانستان نو نپ لے میں کشمیر نو نپ لیندا تو جناب عراق نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا. کہنے لگا من عظیم پیش ندانن کہ کفن دزدے چند کہندا انہاں چند کفن چوراں اس تو میں زیادہ نہیں جاندا کہ بارے تقسیم قبور انجمن ساختان کہ نہ قبراں تقسیم کرن واسطے کنجمن بنا لئی کہ جتھے مسلمان لبے انہوں پکڑ لو تو انہوں پکڑ لے. اقوام متحدہ تک پہنچتے ہیں نسلیں بھی مک جان گی. 72 سال اقوام متحدہ نے کیا کہ بلا اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کرنا اٹھو اور خود رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور فرشتے تو مولانا مردفین ہی ہیں نا پیچھے کھڑے سن صحابہ دے پیچھے کھڑے سن مردفین دوانا پیچھے ہیں اے ہن اے چاہندے کہ فرشتے ساڈے تو اگے جان. فرشتے تواڈے تو اگے نہیں لڑنا فرشتے تانوں دھکا دے کے رکھنا تکڑے رہو اسی تواڈے نال چلو گے. یہ کوئی باتیں کرنے والی یہ بھی کوئی گلاں جی. محمد بن قاسم نو ایک زنانی دا بچی دا خط گیا سندھ چوں کہ راجہ دار دے گنڈے جڑے میرے تے حملہ کرنا چاہندے یا انہاں حملہ کیتا ہے تے محمد بن قاسم انہاں پڑھ کے اتنی کہ ہم عورت کی خاطر ایک جنگ چھیڑ دے عورت کی خاطر اسی سمندراں دے سفر کریے ساڈے کو جنگ دے سامان کتوں جے سانو انج ہو جائے گا پھر اسی مار جاواں گے. ایک عورت دا خط گیا کوئی تحقیق نہیں کی تھی مسلم عورت دا خط گیا محمد بن قاسم نے آ کے سندھ دی زمین ہلا کے رکھا. انہاں کہا غیرت مند بچی دے تو مسلمان ہے تو ساڈی جرأت کیویں ہوئی راجہ دار دے پترو اوتھوں چلدے ملتان تک آ کے دی تلوار نے انج گاڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گل کرنے والی کو کرو ساڈے نال کوئی گل اسلام دی تاریخ ہے پوری. عبد الملک بن مروان تخت تے بیٹھے سی فارس تے قلعے تے ایک مسلمان گزر رہے سی تو ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا. انہیں کہا کدھر گئے عبد الملک بن مروان دے گھوڑے. میں نے تو ایک عیسائی میری طرف جناب ہاتھ بڑھا رہا اتوں مسلمان ہو چلے آتے. عبد الملک تخت تے بیٹھے سی انہیں آ کے دسیا کہ وہ فارس کے قلعے تے ایک عیسائی مسلمان عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہیں تینوں پکاریا. انہیں کہا میں ایک عورت کی خاطر جنگ چھیڑ دوں. اٹھ کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے کہنے لگا لبیک یا اختی کہنے لگا میری بہن میں آ رہا. 10,000 ابل کی گھوڑے لے گئے سی 10,000 تے پوری فارس دی زمین ہلا کے انہیں رکھ دیتی. انہیں کہا جرأت کیویں ہوئی تہاڈی تسی ایک مسلمان عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا. 35 دن ہو گئے جی کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. امریکہ نے کرنا ہے برطانیہ نے کرنا ہے وہ کافروں نے کرنا ہے. اقبال کہتا ہے ناداں تو را امید غم گسارا یا فرنگس دل شاہین سوزت باہر مرغے کے در چنگس. اقبال کہتا جلیا تینوں فرنگیاں کولو نادانا تینوں فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے انہاں کولو کوئی تو جناب خیر دی امید رکھدا کہ تواڈے آ کے مدد نہ کہندا شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تے پھر اودے چوں چوں چاں چاں کرن نال شاہین چھڑدا نہیں ہوندا. جتنا مرضی تسی چیخو تے کفر دی آ کے حمایت کرنی یا مسلمانوں دی آ کے حمایت کرنی. اٹھو خود اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دسو بھائی منڈے تسی جان دینی کہ نہیں دینی اسلام خاطر. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا
اپنے دل کو ایک بار پوچھ لو بھئی جان دینی اسلام دی خاطر کے کوئی نہیں دینی. میں بادشاہو ایکو نعرہ لگے نا سری نگر دے بارڈر دے نیڑے ادھر جڑا ساڈا بارڈر ایکو واری نعرے تکبیر تے نعرے رسالت تے نعرے حیدری تے آخر تے پھر لبیک. بس اے دعا منگیا کرو سانو رب سیدھے راہ تے رکھے, دین دیاں صداگریاں کو بچائے. یہ سیدھا جڑا راہ چل رہے ہیں بس روٹی کمانی ہوے تو پھر اور تھوڑے طریقے بندہ روٹی پھر دین دے نام تے بندہ غداریاں کرنی. ہاں جنے تو اوندے سامنے پیا ہوے سونا بھی انہاں کہا ہٹا پرے. میری نگاہ وچ حضور دی محبت تو بعد سونا اور مٹی برابر ہو گئی. چوکے تو سونا محبت ایسی تبدیلی دس چیز دا نا. ہن امام حسین کو